قریب کے نقطۂ نگاہ سے ایک شیطانی اور قارونی نظریہ اقتصاد ہیں، ایک رحمانی اور سلیمانی نظریہ اقتصاد ہیں۔ معیشت کے میدان میں یہ دو نظریات من الابد الی الابد، من الازل الی الابد ہمیشہ سرگرم جنگ ہیں، اور دونوں نظریات کے حامی، دونوں نظریات کے پرچار کرنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں اور رہیں گے، یہاں تک کہ منجی عالم بشریت کے ظہور کے بعد بھی یہ کشمکش تھم نہیں سکتی، اور یہ ہمیشہ سے قیامت تک جاری رہنے والی کشمکش ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں ان دو نظریات کی حقیقت قرآن کریم کی نقطۂ نگاہ سے۔ اختصار کے لیے میں آیتوں کو آپ کی خدمت میں تلاوت نہیں کروں گا، صرف ترجمہ اور مفاہیم پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ جہاں معبود حقیقی دو قسم کے نظریات کو بیان کرتے سورہ مبارکہ سبا میں، سورہ مبارکہ سبا میں دو قسم کے نظریات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہاں دونوں قسم کے افراد کی بھی معرفی کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ نظریات کو بیان کریں صاحب نظر کو بیان نہ کریں۔ پہلا وہ شیطانی نظریہ، وہ قارونی نظریہ جسے قرآن مثال کے طور پر قارون کو پیش کرتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون موسیٰ کا رشتہ دار تھا، بغاوت کیا، سرکشی کیا۔ تین اہم بنیادی نکات کی وجہ سے قارون الی الابد قیامت تک کے لیے مردود ہوا۔ نمبر ایک، وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ میرے ہاتھوں میں مال اور سرمایہ ہے وہ میری اپنی کوشش ہے، میری اپنی کمائی ہے، اس میں کسی کا کچھ نہیں ہے، جسے میں جس طرح چاہوں خرچ کر سکتا ہوں۔ نہ صرف یہی بلکہ وہ اس پر فخر بھی کرتا تھا۔ فرماتا ہے رب الجلال کی جب وہ بڑے اچھے لباس میں لوگوں کے درمیان نکل آیا تو بعض کم ایمان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ کاش ہمیں بھی ایسی زندگی ملتی قارون کی طرح۔ قارون بڑے شان و شوکت والے ہیں، انہو لذو حظ عظیم، عجیب جملہ ہے قرآن کریم کا، یہ بہت بڑا سرمایہ والا ہے۔ دیکھیں اگر سرمایہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے تو نہ صرف اسے صرف خدا سے دور کر دیتا ہے بلکہ اسے خود اپنے اندر خدا بننے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سرمایہ کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میری ذاتی کمائی ہے، میں نے اپنی علم و دانش کے مطابق اسے کمایا، بس اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان نکلا تو لوگوں میں سے بعض کے ایمان میں تزلزل آنا شروع ہو گیا، تو پھر جو اہل ایمان تھے قلیل تعداد میں وہ کہنے لگے کہ خدا کے ہاں اس سے بہتر سرمایہ موجود ہے، اس کے سرمایہ پر اتنے اپنے آپ کو مضطرب اور منقلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں جہاں خدا کی سنت کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس سنت کے لپیٹ میں آنے والے، اس کے ریج میں آنے والے افراد کا تذکرہ کرتا ہے، اگر وہاں پر انسانیت کی اضلال اور گمراہی کا مسئلہ درپیش ہو تو خدا بند عالم نہیں چھوڑتا ہے قارون کو بھی۔ وہ اپنے باغ میں جانے لگا، باغ کے افتتاح کا دن تھا، جو ہی قدم رکھا زمین نے اسے اپنے اندر نگل لی۔ دیکھیں وہ خدا جو فرعون کو اتنی مہلت دے رہا ہے کہ وہ خدائی کرے اپنی جگہ پر، انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرے، یہ خدا قارون کو نہیں بخشتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے یہ کہا کہ خدا کم از کم اتنی مہلت اسے مل جاتی کہ اپنے باغ میں قدم رکھتے، کچھ اپنے باغ کو دیکھ لیتے۔ نہیں، خدا کی سنت میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تبدیل ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے قارونی نظریہ، سب کچھ اپنے لیے،
منحوس نظریے کا ایک اور پہلو، اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس نظریے کے تحت جیسے خود کا شکم جب تک سیر نہ ہو، خود کے پیٹ جب تک نہ بھرے، دوسروں کے لیے نہیں، اقربا پروری قانونی نظریے کا حصہ ہے، اپنے کو دیکھنا، اپنے کو آگے لانا قانونی نظریے کا حصہ ہے، مال دولت کو فضول کاموں میں خرچہ کرنا قانونی نظریے کا حصہ ہے۔ قانون یہی کرتا تھا، لیکن ایک فرق ہے اس قانون میں اور آج کے قانون میں، 2021 سے زمانے کے قانون میں 2021 کے قانونوں میں یہ فرق ہے کہ اس زمانے کے قانون نے باغ بنا لیا تو اس باغ میں قدم رکھتے ہی اس زمین میں نکل لیا، لیکن آج کے قانون کے لیے اللہ کی کون سی سنت جاری ہوتی ہے، یہ سوال ہے۔ آج کے قانون بھی اللہ کی سنت سے باہر نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے میرے رسول تو سنت خدا میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، جیسے قرآن کریم حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لیے، کیونکہ وہ اسی تجارت میں ہیر پھیر کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، ان کے لیے کیا حشر کیا؟ ایک آواز کے ذریعے سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ایک آواز کے ذریعے سے، صیحہ، آسمانی آواز۔ دیکھیں اللہ جب قوموں کو گمراہ کرتا ہے اور قوموں کو نابود کرتا ہے تو اس میں اللہ کی جو سنتیں ہیں، یا تو آسمان سے آواز نے انہیں آ گرا، یا تو زمین عالیہ سافلہ اوپر نیچے ہوا انہیں تباہ برباد کر دیا، یا تو پانی نے انہیں آ گرا، یا تو ایک وبا ان کے درمیان آ پھیلی کی وبا نے انہیں ختم کر لیا، جس آج کے زمانے کی طرح کورونا کی وبا پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے، اور بڑے بڑے شاہ سوار اس کے لپیٹ میں ہیں، بڑی بڑی اقتصادی کمپنیاں ٹھپ ہو چکی ہیں، جو لوگ خود کو دنیا کی طاقتور ترین سمجھتے تھے آج وہ بھی ملیامید ہو چکے ہیں، جو کل تک مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے آج وہ خود سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی سنت کسی قوم کے لیے۔ تو اس قانون کے لیے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اس کے لیے زمین نے نگل لیا، لیکن آج کے قانون کے لیے جو عذاب ہے وہ دردناک تر ہے اس زمانے سے، نسبتاً اس زمانے سے، کیونکہ انسان بدلے، زمانہ بدلا، نظریات بدل گئے، رنگ بدل گئے، لہجے بدل گئے، وقت گزرتے گئے، تجارت کا طریقہ گزرتا گیا۔ جیسے حضرت شعیب کے قوم نے ناپ تول میں کمی کر دی تھی، یہ دیتے وقت چیز کم دیتے تھے، پیسہ لیتے وقت زیادہ لیتے تھے، تو پھر اس قوم کے لیے وہ عذاب ہے۔ لیکن آج کے قوم کے ناپ تول میں کمی ہے، لیکن وہی قوم شعیب والی کمی، وہی قوم شعیب والی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، یہاں پر جو کمی بیشی کی جاتی ہے وہ انسان سوچ مظالم کے حد تک ہے، جیسے محترمہ جامی صاحب اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، انسانیت سوچ مظالم کے حد تک یہاں پر ظلم و ستم ہوتے بازاروں میں۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے بدل نہیں جاتی ہے، اللہ کی سنت ایک ہے، وہی قوم شعیب والی سنت، وہی 2021 والے قوموں کی سنت ایک جیسے ہیں، لیکن یہاں پر ایک فرق یہ ہے کہ ادھر ولی خدا لوگوں کے درمیان تھے، اللہ نے ولی خدا کو حکم دیا کہ میرا پیغام پہنچا دیا، لوگوں نے نہیں مانا تو انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آج دیکھیں جہاں جہاں ہیری پھیری ہو رہے ہیں، جہاں جہاں تجارتوں میں گڑبڑیشن اور کمی بیشیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ان کے اندر جا کے دیکھیں بڑی اس طرح کی پریشانیاں پائی جاتی ہیں، ان کے گھروں کی حالت دیکھیں بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حرام کا ایک لوگا جو اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہیں یہ لوگ، یہ آگ کہاں پر روشن ہوتی ہے کبھی سوچا انسانوں نے؟ اے میرے بازار میں رہنے والے، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں سرمایہ دیا، اس سرمایہ کو امانت کے طور پر دیا ہے۔ الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، معلوم حق سائل و محروم کے لیے، ان غریبوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کی نقطۂ نگاہ سے قانونی نظریہ کے حامل لوگ ہمیشہ سے تاریخ میں ختم ہو چکے ہیں، ملیامید ہو چکے ہیں۔ اس کے بالمقابل رحمانی نظریہ والے، تین خصوصیت کے حامل ہیں رحمانی نظریہ والے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے معبود فرماتا ہے کہ جب خداوند اعلیٰ نے حضرت سلیمان کو اس پوری دنیا کی بادشاہت دی،
نہ تاریخ میں حضرت سلیمان جیسا پہلے آیا تھا، نہ ان کے بعد امام زمانہ سے پہلے کوئی آئے گا۔ یہ صرف ایک انسان ہے تاریخ بشریت میں جو سلیمان کے بعد اتنی بڑی سلطنت قائم کرے گا، وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پہلے کوئی اتنی سلطنت کے حامی نہیں تھا۔ یہ سلطنت والا سلیمان ایک پرندہ ہدہد جو اپنے لشکر میں نہیں پایا تو کہا کہ مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، یہ ہدہد کہاں چلا گیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور اس نے ایک ایسی خبر دی اس پرندے نے کہ کہا کہ میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، وہاں پر ایک عورت کی حکمرانی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کو خدا مانتے ہیں۔ تو سلیمان نے کہا کہ کون ہے، اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے، اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے۔ وہاں مچی گوئیاں شروع ہو گئی۔ تخت کو لینے کے لیے ایک عفریت جنوں کا بڑا سردار کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے میں لے کے آتا ہوں۔ پھر ایک آدمی جو سلیمان کا وزیر تھا، علم کتاب کا ایک علم رکھتا تھا، وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ سو حاضر کر لیا۔ دیکھیں جب تاریخ کی جب پائیمان خواتین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس عظیم الشان خاتون کا بھی تذکرہ کیے بغیر ہم نہیں گزرتے ہیں، جو سلیمانی اور رحمانی نظریے کے تحت اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا۔ واقعی بڑی بات ہے، تخت بلقیس لایا گیا وہاں پر اور پھر بلقیس کو وہاں پر پیش کیا گیا۔ اتنے بڑے سرمایے کی مالکہ، اور جب سلیمان کے سامنے پہنچا تو منطق و دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ سلیمان نے کیا کہا تھا؟ حضرت بلقیس نے جب انہیں ہدیہ بھیجا سلیمان کے لیے اور کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہدیہ میں جو سلیمان کے لیے بھیج رہی ہوں کیا رد عمل اپنے سے اظہار کرتا ہے یہ، لیکن کہا کہ